اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحبان ایمان، مومنین مومنات، اس ویڈیو میں نماز آیات کی وجوہات بیان کرنی ہے. نماز آیات کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے اس کا پڑھنا احتیاط مستحب ہے. نماز آیات کی کتنی رکعت ہیں، کیا طریقہ ہے، وہ بیان کرنا ہے. صاحبان ایمان، مومنین مومنات، نماز آیات تین چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے: سورج گرہن، چاند گرہن اور زلزلہ. اگر سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز آیات پڑھنا واجب ہے. چاند گرہن، اگر چاند کے کچھ حصے کو گرہن لگے جس سے انسان کو خوف محسوس ہو نہ ہو، یعنی اس پر خوف طاری ہو یا نہ ہو، تو بھی اس پر نماز آیات واجب ہے. تیسرا ہے زلزلہ. زلزلہ آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ وہ نماز آیات پڑھے، چاہے اس پر خوف طاری ہو یا نہ ہو. البتہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھی طوفان اور انہی جیسی دوسری آسمانی نشانیوں جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں، اور اسی طریقے سے زمین کے حادثات، مثلا زمین کا دھنس جانا، پہاڑ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو ان صورتوں میں احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی نماز آیات کو پڑھنا چاہیے. تو سامعین عزیز، مومنین مومنات، نماز آیات کا طریقہ بیان کرنا ہے، بہت ہی مختصر ہے. اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ نماز آیات کا، اس کی 2 رکعتیں ہیں. نیت یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ. اس کی ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں. پہلی رکعت میں بھی 5 رکوع، دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد 1 سورہ پڑھیں، پورا رکوع بجا لائیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں، پھر الحمد اور 1 سورہ پڑھیں، پھر دوبارہ رکوع میں جائیں. اسی طریقے سے 5 رکوع بجا لانے ہیں. 5واں رکوع مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے بجا لائیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے. اب دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح الحمد کے بعد کوئی 1 سورہ، پھر رکوع سے سر اٹھائیں، الحمد اور 1 سورہ، پھر رکوع بجا لائیں. اسی طریقے سے الحمد اور سورہ کے بعد 1 رکوع، یہ 5 رکوع بجا لانے کے بعد پھر آپ 2 سجدے بجا لائیں اور تشہد اور سلام مکمل کر کے نماز کو تمام کریں. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آسان طریقہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ الحمد کے بعد سورہ فلق کو پڑھے پہلی رکعت میں، یعنی الحمد مکمل کرے اور اس کے بعد سورہ فلق کے پہلے حصے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پڑھے، رکوع میں جائے، ذکر رکوع بجا لانے کے بعد کھڑا ہو جائے، پھر الحمد نہ پڑھے، من شر ما خلق پڑھے، دوبارہ رکوع میں جائے، رکوع بجا لانے کے بعد پھر رکوع سے سر اٹھائے، پھر پڑھے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، پھر رکوع میں جائے، ذکر رکوع مکمل کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو، پھر پڑھے وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھر رکوع میں چلا جائے اور ذکر رکوع مکمل کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، پھر پڑھے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. یہ سورہ فلق یہاں پہ مکمل ہوگی اور 5 رکوع مکمل ہوں گے. اب 5واں رکوع مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے بجا لائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. اب دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ فلق اس حصے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر رکوع میں جائے، ذکر رکوع مکمل کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو، من شر ما خلق پڑھے، پھر رکوع میں جائے، رکوع مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہو، پھر پڑھے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ پڑھے، پھر رکوع میں جائے، رکوع مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہو، پھر پڑھے وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھر رکوع میں جائے اور رکوع میں ذکر رکوع مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہو، پھر پڑھے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.
اس کے بعد 5 رکوع مکمل ہوں گے دوسری رکعت کے، اب 2 سجدے بجا لائے، تشہد اور سلام مکمل کرنے کے بعد نماز کو تمام کرے۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز آیات کی ایک رکعت میں 5 دفعہ الحمد اور 1 سورہ اور دوسری رکعت میں 1 دفعہ الحمد اور سورہ کو 5 حصوں میں، یعنی جیسے کہ سورہ فلق ہم نے کیا، تقسیم کر دے، اس طریقے سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔